الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ جاثیہ کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام ہدایت ارشاد فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے آپ کو اپنے دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے، آپ کو ایک خاص شریعت عطا فرمائی ہے، شریعت کی احکام عطا فرمائے ہیں۔ فاتبعها، آپ صرف اسی کی اتباع فرمائیں۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کریں، ان لوگوں کی بات نہ مانیں جو لوگ حقیقت کے علم نہیں رکھتے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی دین ہے، دین اسلام۔ دین کے تمام بنیادی اصول ایک ہی رہے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے دین میں۔ البتہ شریعت کے احکامات میں وقت کی ضرورت کے مطابق تبدیل ہوتے رہے، تو احکامات میں تبدیلی آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شریعت عطا فرمائی ہے، شریعت کے خاص احکامات عطا فرمائے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمائے کہ آپ صرف اس شریعت کا اتباع فرمائیں۔ اصل حکم تو امت کے لیے ہے کہ امت شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر پابندی کے ساتھ عمل کرے، لیکن یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر سخت تاکید فرما دی گئی ہے کہ جب اس کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے تو امت کے لیے پابندی کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہوتے ہوئے اب کسی اور نبی کی شریعت پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ایک ہی شریعت قابل عمل ہے، شریعت محمدیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی بات نہ مانیں جو لوگ حقیقت کے علم نہیں رکھتے، جاہل ہیں، ان کی بات نہ مانیں، بلکہ آپ اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی شریعت کی اتباع فرمائیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یقیناً وہ لوگ آپ کو اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکتے۔
اللہ کے مقابلے میں کون بچا سکتا ہے، کون کام آ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، اور یقیناً ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور متقین لوگوں کا اللہ دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا ہے کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایمان والوں کے دوست نہیں ہیں۔ کافر کافر کا دوست ہے، مشرک مشرک کا دوست ہے، منافق منافق کا دوست ہے، ظالم ظالم کا دوست ہے، لیکن یہ ایمان والوں کے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تم ان کو اپنا دوست مت سمجھو۔ واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے۔ ہر مومن کو ولایت کا ایک درجہ حاصل ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، لیکن پھر اس سے آگے ولایت کے درجات ہیں۔ کون محنت کر کے، مجاہدہ کر کے ترقی کا حاصل کرتا ہے، ولایت کے اور درجے حاصل کرتا ہے۔ جو بھی متقی مومن ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کا عمل صحیح ہے، وہ آدمی اللہ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے دوستی فرما لی ہے۔ تو جس کا اللہ دوست ہو، اس کو کسی اور کی دوستی کی ضرورت نہیں، کسی کافر، کسی مشرک، کسی غیر کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ سے تعلق کمزور ہو تو پھر غیروں سے دوستی جوڑی جاتی۔ آج کل جو لوگوں کو فکر لگی ہوئی ہے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے دوستی مضبوط ہو تو کسی کافر، کسی مشرک، کسی غیر کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بصیرتوں کا مجموعہ ہے تمام لوگوں کے لیے۔ قرآن کریم بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اس میں بصیرتیں موجود ہیں، عبرتیں موجود ہیں، نصیحتیں موجود ہیں، حکمت کی باتیں موجود ہیں، بصیرت کی باتیں موجود ہیں۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور یہ قرآن سراپا ہدایت ہے اور رحمت ہے ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یقین والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے پورا قرآن ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون، فرمایا کہ جو لوگ برائی اختیار کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والے لوگوں کو ان کے برابر کر دیں گے۔ یہ بہت غلط سوچ ہے ان کی، اور یہ بات ان کی بہت غلط بات ہے جو انہوں نے یہ طے کی ہے، بہت بری بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے خلاف ہے کہ ایک آدمی دنیا میں آیا، اس نے اپنی منمانی کی، اپنی مرضی کی، کفر کیا، شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ کے پیغمبر کا، ایمان والوں کا مقابلہ کیا۔ دوسرا آدمی مومن ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، شریعت کی پابندی کی، مجاہدہ کیا، محنت کی، مخالفین کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں برداشت کیں، قربانیاں دیں۔ اب اگر آخرت قائم نہ ہو، حساب کتاب قائم نہ ہو، سزا جزا قائم نہ ہو، تو پھر یہ دونوں برابر ہو گئے، مومن اور کافر برابر ہو گئے، نیک اور برے برابر ہو گئے، ظالم اور مظلوم برابر ہو گئے۔
لیکن یاد رکھیں کہ یہ کافروں کی غلط سوچ ہے، یہ غلط فیصلہ ہے کہ ایسا ہوگا، بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور قیامت قائم فرمائے گا، ضرور آخرت آئے گی اور اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا فیصلہ فرمائے گا، ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو انعام دیا جائے گا، کافر، مشرک، منافق، نافرمانوں کو سزا دی جائے گی۔ ان کو برابر کرنا یہ اللہ کے عدل و انصاف کے خلاف ہے، نتیجہ الگ الگ ہوگا، کبھی برابر نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ جو کافر مشرک لوگ گناہ کرنے والے، برائی کے ارتکاب کرنے والے سمجھ رہے ہیں، ان کی یہ سمجھ غلط ہے، ان کی یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں فرمائے گا، آخرت ضرور قائم ہوگی، سزا جزا ضرور مل کر رہے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔